خواتین یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور سونے سچے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکتیں فضیلتیں بے شمار ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پہ رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. اب تمہاری مرضی درود پاک کم پڑھو یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروگرام نیک خواتین کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر الحمدللہ عز و جل ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج بھی آپ کا تذکرہ خیر ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کریم آپ کی شان بیان کرتا ہے اور قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، محدثین کرام، مجتہدین اعظام اور علماء اسلام صدیوں سے آپ کی شان بیان کرتے آ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیواؤں میں رکھا، آپ کا تذکرہ خیر کرنے والوں میں رکھا. اللہ ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آئیے سنتے ہیں آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کس انداز سے ہے. حضور کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا کلام لکھا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں. اس کے اشعار ویسے پڑھ کے سناتا ہوں بغیر طرز کے. اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین. سبحان اللہ. یعنی آپ مومنوں کی ماں ہیں جی، اور مومنوں کے امیر یعنی صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، سبحان جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، سبحان جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزیں. سبحان ان کے حجرے میں میرے آقا علیہ السلام قیامت تک آرام فرمائے. آسنا ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، اللہ. کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین. کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب. سبحان عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین. سبحان آپ صدیقہ، پدر صدیق اور شوہر نبی، اللہ. میکا سسرال اعلیٰ آپ خود ہیں بہترین. واہ. دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، سبحان مدح کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین. سبحان ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر، سبحان اور سلام خادمانہ بھی کرے روح الامین. اللہ. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آمین، ہمیں ان کی آمین. اطاعت و فرما برداری نصیب ہو. آمین. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک یہودی عورت حاضر ہوئی. جی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو آپ سے عرض کیا، یعنی اس یہودی عورت نے، اللہ پاک تمہیں عذاب قبر سے بچائے. تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ مفتیہ عالمہ راقیہ ساجدہ فاضلہ سبحان رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عذاب قبر کے متعلق پوچھا. ارشاد فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. جی. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، اس کے بعد میں نے کبھی نہ دیکھا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے رب کی پناہ نہ مانگی. اللہ اکبر. بخاری شریف حدیث نمبر 1372 1372. اللہ اکبر. حضور نبی کریم علیہ السلام کی تو کیا بات ہے، آپ تو سید المعصومین ہیں، معصوموں کے بھی سردار ہیں، تو آپ کے اس دعا مانگنے میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں کہ اللہ پاک رحمت فرمائے، آمین. سارے انبیاء ایسے ہیں کہ ان سے قبر کا سوال نہیں ہوگا، سبحان نہ عذاب ہوگا. بے شک. ان کی برکت سے ہم جیسوں کے عذاب. اللہ اللہ اللہ. بے شک. یہ ہے امت کی تعلیم و تربیت. ٹھیک. امت کو سکھانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے افعال ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کیے کہ امت کے لیے سنت ہو جائے، امت کے لیے ایک تربیت ہو جائے کہ آپ نے بھی ایسا کرنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑا اچھا ایک پہلو یہ بھی نوٹ کرنے والا ہے کہ اب وہ کہنے والی ایک یہودی عورت ہے اور اس نے، آپ نے اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر کے اس کی تصدیق تکذیب جو ہے جو بھی وہ چاہی. حضور اس میں کیا فرمائیں گے؟ اب تو مطلب سوشل میڈیا بھی ہے اور ایک تعداد ہے جو وہ غیر مسلموں سے وہ متاثر نظر آتی ہے، بلکہ ان کے بعض لوگ تو بس کیا کہیں قصیدے پڑھتے بھی نظر آتے ہیں کہ ان کی کیا بات ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ سمجھے کہ آخرت بھولی ہوئی اور دین سے دوری ہے. جی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہودی عورت کی بات سن کر یقین نہیں کیا. بارگاہ رسالت میں مراجعت کی، وہاں رجوع کیا، پوچھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرما دی. سبحان. تو سنی سنائی بات پر نہ یقین کرنا چاہیے، نہ آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک. ایک میسیج آپ کو آیا ہے جو شرعی امور کے تعلق سے یا کسی معاملے میں ہے، جی. وہ کوئی علاج ہے، کوئی غذا ہے، کوئی چیز ہے، تو جب تک متعلقین سے ہم کنفرم نہ کر لیں اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والے کو تو جھوٹا کہا گیا. اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ الکریم عمل کریں گے، کیونکہ علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ہمارا قرآن کریم جو ہے یہ عذاب قبر کے بارے میں کیا کہتا ہے، اگر اس پر بھی کچھ مدنی پھول مل جائے. عذاب قبر حق ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے جی. اور قرآن پاک کی آیات سے بھی ثابت ہے کہ عذاب قبر حق ہے. میں تلاوت کرتا ہوں. جی. پارہ 18 سورہ مؤمنون آیت نمبر 100. اللہ کریم فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے. یہ آڑ کیا ہے؟ ما بین الموت الی البعث. برزخ جی کیا ہے؟ موت سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے کی مدت. اسی طرح عذاب قبر قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے. سورہ نوح کی آیت نمبر 25. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم، کافر قوم عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا ان کا بیان کیا گیا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے. اس کی تفسیر میں ہے روح المعانی تفسیر میں اس کی یہ ہے، یعنی اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے. سورہ مؤمنون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کر دو. تو واضح طور پر عذاب قبر کا بیان ہے. جو عذاب قبر کا جو انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی معلومات بھی عطا فرمائے اور
عذاب قبر سے بچنے والے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آئیے اپنے نئے سیگمنٹ کی طرف یعنی اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ننھی مبلغہ. تو دیکھتے ہیں کہ ننھی مبلغہ کس موضوع پر آج بیان کرتی ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از زورب شکیل. میں دارالمدینہ شاد باغ کیمپس میں پڑھتی ہوں. ہمارے پیارے نبی کا خوبصورت ارشاد ہے، گفتگو سے پہلے سلام کرنا ہے. پیاری بچیوں، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ملاقات کے وقت سبھی باتوں سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یعنی پہلے سلام پھر کلام. اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. مگر بدقسمتی کی وجہ سے آج کل تو یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. کئی ایسی بچیاں ہیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنے کے بجائے ہیلو، ہائے، کیا حال ہے، گڈ مارننگ الفاظ بولتی ہیں، جو خلاف سنت ہے. پیاری بچیوں، آئیے میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت کے بارے میں چند باتیں بتاتی ہوں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا. سلام کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم کسی کو یوں سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سامنے والے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ دعا دینے کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. جو مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ یا زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا وہ سب سے اچھا مسلمان ہے. پیاری بچیوں، دنیا میں محبت پھیلانے، نفرت مٹانے اور لڑائی ختم کرنے کا بہترین طریقہ سلام کرنا ہے. یوں ہی گھر میں آتے جاتے وقت سلام کرنے کی عادت بنائیے کہ اس عمل سے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. آئیے میں آپ کو سلام کرنے کے آداب بتاتی ہوں. پہلا، سلام زبان سے بول کر اتنی آواز سے کیا جائے کہ دوسری بچی سن لے. دوسرا، اگر کوئی سلام کرے تو اسی وقت اس کا جواب یعنی وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے. تیسرا، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، جبکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. جزاک اللہ خیرا. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سوال اور اس کے جواب کا. آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. میرا نام ام حانی ہے. میں دارالمدینہ عرصہ کیمپس 2 کلاس میں پڑھتی ہوں. حاجی شاہد صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا سفید بال موت کی نشانی ہے؟ یہ موت کی نشانی یعنی یہ مرنے والا ہے، سفید بال ہو گئے، یوں نہیں. میسنجر ہے، قاصد ہے، پیغام ہے، میسج دیا جا رہا ہے کہ موت کی تیاری کرو. اور موت تو برحق ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سفید بال آئے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، یہ وقار ہے. اللہ، عرض کی، یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما. تو خیر سفید بال جو ہیں یہ موت کا پیغام ہے. ماشاء اللہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیوں کے فضائل بے شمار ہیں اور قربان جائیں بیٹیاں ایسی بلند بخت ہیں کہ جن کے فضائل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. سبحان اللہ. قربان جائیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ محبوب جو اللہ پاک کی وحی کے بغیر گفتگو نہیں فرماتے، ان کی بے خطا زبان سے بیٹیوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں. بیٹیاں کتنی شان والی ہیں. آئیے ہم اپنے اس سیگمنٹ میں بیٹیوں کے فضائل پر بڑی ہی پرمغز معلومات آپ کو پیش کرتے ہیں. آج بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی فضیلت پر کیا کچھ آپ کی طرف بڑھایا جانے لگا ہے. حضور کیا فرمائیں گے؟ ماہ رسالت کی بیٹیوں پر شفقت. سبحان صدقے اس سے فضائل معلوم ہوں گے. بی بی
फातिमा खातून जन्नत सय्यदतुन निसा सुभान उम्मुल हसनैन वाह हसनैन करीमैन शहीदैन जलीलैन कमरैन मुनीरैन नजीरैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की अम्मी जान। माशाअल्लाह ये शहजादी हैं मेरे नबी की, मेरे आका की, मेरे मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब खिदमत अक़दस में हाजिर होती तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर इनकी तरफ तवज्जो फरमाते। क्या बात, अहमियत दी जा रही है, बेशक ऑनर दी जा रही है ना, शफकत दी जा रही है। बेशक फिर अपने प्यारे प्यारे हाथ में शहजादी का हाथ लेकर उसे आका चूमते थे, बोसा माशाअल्लाह देते माशाअल्लाह और फिर इनको अपनी जगह पर बिठाते। सुभान अल्लाह महबूब रब सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ ले जाते तो वो भी देखकर खड़ी हो जाती, आपका मुबारक हाथ अपने हाथ में लेकर चूमती और आपको अपनी जगह पर बिठाती। वाह जी सुभान। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों के साथ क्या सलूक किया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी के यहाँ तशरीफ लाते हैं जी तो देखते हैं कि खातून जन्नत ने सादा सा ऊंट के बालों से बना हुआ लिबास पहना हुआ है सुभान और आप चक्की पीस रही हैं, अल्लाह तो मुबारक आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सुभान देखेंगे ये बेटी पर शफकत है ना, सुभान अल्लाह बेटी पर उल्फत है, मोहब्बत है, इनायत है। माशाअल्लाह और फिर वो आखिरत दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करो, आखिरत की नेमतों का सुभान ताल्लुक से कुछ फरमाया। सुभान तो बेटियों से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफकत, आपकी बड़ी शहजादी बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह ताला अन्हा। मक्का मुकर्रमा से मदीने पाक हिजरत थी तो एक शख्स ने नेज़ा मारकर ऊंट से गिराया तो बाद में आप को बहुत आजमाइश रही तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस वाक़े से बहुत सदमा हुआ और इरशाद फरमाया ये मेरी बेटियों में इस एतबार से अफजल है कि मेरी तरफ हिजरत करने में इसने इतनी मुसीबत उठाई। अल्लाह जब इनका इंतकाल हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, खुद मुबारक हाथों से कब्र में उतारा। सुभान तो बेटियों के साथ मोहब्बत शफकत करना ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने 4 बेटियां अता फरमाई। सुभान तो किसी का मैसेज आया कि मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, दुआ करें बेटा अल्लाह अता फरमाए। मैंने कहा माशाअल्लाह 3 हो गई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। इसी तरह किसी ने मुझे कहा कि 4 बेटियां अल्लाह ने मुझे ने, सुभान अल्लाह, मेरे आका को भी अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई थी। आपकी 5 बेटियां हैं। 5 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की अताएं, अल्लाह की अताएं। अल्लाह पाक बच्चियों के नसीब अच्छे करें आमीन आमीन। और इनकी तरबियत करें, इनकी तरबियत करें, दीनी तरबियत करें, दीनी तालीम इनको माशाअल्लाह। दें। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में इनको भी इज्जत मिलेगी, इनके सदके में आपको भी इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटियों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अगला सेगमेंट मालूमाती सेगमेंट फैज़ाने सहाबियात। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। ये जैसे इस्लामी भाइयों के मदनी मराकज़ हैं तो इसी तरह इस्लामी बहनों में दीनी काम करने के लिए कुछ मदनी मराकज़ बनाए गए हैं। हुज़ूर क्या फरमाएंगे इनमें इस्लामी बहनें रब्ता करें, क्या करें? कुछ तरगीब अगर आपकी तरफ से हो जाए। हमने तो बिल्डिंगें बना ही ली हैं। नहीं माशाल्लाह आबाद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि वहाँ तो सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है। जी अब आप भी बरकत ले लें, आप सही भी बात। पहुँच जाएं और वहाँ पर कुछ सीख लें। अच्छी सोहबत वो अच्छा कर देती, बुरी सोहबत बुरा कर देती। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ बहुत अच्छी सोहबत मिलती है। अल्लाह की रहमत से आप आएंगी तो आपको खातून जन्नत की याद आ जाएगी, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह आखिरत की याद आ जाएगी, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने को मिलेगा, माशाअल्लाह। आपको सुकून राहत की नेमत बगैर किसी खर्च के मिल जाएगी। अल्लाह की माशाअल्लाह रहमत। माशाअल्लाह। आज आपको जो डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे वो है रावलपिंडी। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया
सदा मदनी माहौल। मदनी शहर के नाजरीन, आइए अपने अगले सवाल और जवाब की तरफ चलते हैं। क्या है सवाल और क्या है जवाब? मेरा ये सवाल है, इंटरनेट इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बेटा अच्छा सवाल किया आपने। घर घर में इसके नुकसानात हो सकते हैं और हो रहे हैं। आंखें बर्बाद हो रही हैं, बिलखुसूस जब अंधेरे के अंदर उसको यूज किया जाता है तो बाज़ औक़ात आंखों से पानी भी निकल रहा होता है और फिर भी लगे तो फिर जब ज्यादा तकलीफ होती है फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, फिर नजरें कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, इससे दिमागी अमराज पैदा होने का भी इम्कान है। हर चीज का इस्तेमाल एक तो ये कि अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए, जायज होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए और एक लिमिट के साथ होना चाहिए ना। अच्छा, फिर घर के अंदर वो एक अजीब व गरीब माहौल बन जाता है, हर एक अपने अपने मोबाइल पर लगा हुआ है। अरे भाई, एक दूसरे को एक घर के अंदर रहते भी आप नहीं मिल रहे, मिलेंगे कैसे? तो अल्लाह पाक खैर फरमाए। घर में रहकर भी बेनियाज है जी, ला ताल्लुक, घर में रहकर भी बेघर है। हाँ, तो अल्लाह पाक करम फरमाए। अगर इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो दावत इस्लामी की वेबसाइट मौजूद है, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह कुरान सीखेंगे, हदीस सीखेंगे, फिक्र आखिरत पैदा होगी, जायज़ और नाजायज़ के अहकामात सीखेंगे, अल्लाह और उसके प्यारों की मोहब्बत सीखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी ग़िज़ाएँ क्या थीं, कैसी थीं और उनकी फजीलतें बरकतें कैसी हैं। आका की ग़िज़ाएँ। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। हुज़ूर, आज किस ग़िज़ाए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर हम सुनेंगे? अंगूर। अच्छा जी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अंगूरों को नवाजा और ये बार बार अर्ज किया जाएगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम कलीलुल ग़िज़ा थे। सही। फाके फरमाया करते थे। सही। पीर जुमेरात का रोजा रखा करते थे। रमजान के रोजे तो उम्मत पर भी फर्ज है। आका अलैहिस्सलाम रोजे रखते। अय्याम 20, चांद की 13, 14, 15 तारीख का रोजा रखते थे। आशूरा का रोजा रखते। अल्लाह हम गुलामों को भी तौफीक अता फरमाए। तो ग्रेप्स जो हैं, अंगूर जो हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इनको भी नवाजा। मुअज्जम कबीर हदीस की किताब है और हदीस नंबर है 12727, 12727। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते, मैं हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गया तो देखा आप अंगूर तनावुल फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी मैंने पढ़ा है कि आपने भी अंगूर तनावुल फरमाए और किस शान के साथ, हर अंगूर के दाने पर आप अल्लाह का जिक्र करते थे। अल्लाह। तो अंगूर ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तनावुल फरमाए। अंगूर यानी ग्रेप्स विटामिन्स, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। माशाअल्लाह। पानी से भरे होते हैं तो आपको हाइड्रेट रखने में मदद रखेंगे, पानी की कमी नहीं होगी। और अंगूर के अंदर ग़िज़ाई अज्जा बहुत है। अगर कोई 1 कप रोजाना अंगूर खाए तो विटामिन सी की ज़रूरियात का 1/4 हिस्सा इसका पूरा हो जाएगा। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ियाती निज़ाम है जी, इसको ये अंगूर से तक़वियत मिलती है माशाअल्लाह। अगर अचानक या कलील मुद्दती बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए आपने कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करनी है तो अंगूर खाने से आपकी इसकी मदद होगी। अच्छा, वैसे भी मन भाता है, मज़ा भी आता है, लजीज भी है। अंगूर जो ना हड्डियों को भी मजबूत करता है माशाअल्लाह। अंगूर बुढ़ापे में भी तवानाई देता है, एनर्जी देता है, तंदुरुस्ती फराम करता है। अंगूर में पोटाशियम ज़्यादा होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है। पोटाशियम की मिकदार कम है तो ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है, तो अंगूर इसको लेवल रखता है। दिल की बीमारियों से अंगूर बचाता है, कैंसर से बचाता है, दीगर और बीमारियों से बचाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को भी अंगूर कम करता है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। ब्लड प्रेशर को मुनज़्ज़म करने में भी अंगूर अपना किरदार अदा करता है। और जो खुश्क
انگور ہیں جنہیں کشمش کہا جاتا ہے، جی پنجابی میں سونگی کہتے ہیں، جی یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماشاء اللہ، ہم پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، ماشاء گوشت کھائیں، اللہ کی نعمتیں کھائیں اور شکر گزار بنیں، اور اس سے نیت کیا ہو کہ ہماری طبیعت اچھی رہے گی تو اللہ پاک کی ہم بہتر سبحان انداز سے عبادت کر سکیں گے۔ اور بہت لطف آیا وہ بات سن کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دانہ انگور کا وہ تناول فرماتے تو ذکر الہی کرتے، کیا تو امیر اہل سنت کی یاد آ رہی تھی کہ آپ جب لقمہ کھانے کا لیتے ہیں تو ایک لقمے پر 3 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر خیر جو ہے وہ کرتے ہیں، بسم اللہ یا واجدو، پھر اسی لقمے پر الحمدللہ، اور پھر اگلے لقمے پر اسی طرح ذکر الہی جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیسا انداز ہے کہ رزق دینے والے کی طرف توجہ جو ہے وہ دوران طعام بھی، دوران کھانا پینا بھی نہیں جاتی۔ نعمتیں تو آپ لے رہے ہیں، نعمتوں میں آپ منہمک ہیں، جی نعمت دینے والے رب پاک کو دیکھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائم سورہ رحمان میں رب کائنات اللہ نے فرمایا۔ اکبر، اللہ تو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو بے شکر شک۔ گزاری تو کریں۔ سبحان قلیلا ما تشکرون، اللہ شکر گزار کم ہے، تو اللہ کرے ان کم میں ہم شامل ہوں، آمین، اور ہم اللہ شکر گزاری کریں۔ ثم آمین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، بچوں کی نفسیات۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دیکھیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہے ہم نے کوئی سائیکی کا علم نہیں پڑھا، اور اگر ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے اگر بچے کی نفسیات نہ سمجھ پائے تو کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ مدنی چینل کے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں بچوں کی نفسیات بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ خوب دیکھا کریں، دوسروں کو ترغیب بھی دلایا کریں، اور یہ نیکی کی دعوت بھی ہوگی، دیگر لوگوں کا، مسلمانوں کا فائدہ بھی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب نے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی سلامت رکھے، جو ہمارے لیے یوں کوشش کرتے ہیں، اپنے علم سے امت کو نفع پہنچاتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد، اور میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہوں۔ ناظرین، آج میں والدین کے لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بالکل ویسا ہی بنے اور وہ آپ کا تابع فرمان ہو، تو یاد رکھیے بچے کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ جیسا آپ بچے کو کہیں گے کہ بیٹا ایسا کرو، اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جیسا آپ خود کر رہے ہیں آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر بالکل ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ خود اپنے معاملات میں بالکل ٹھیک ہیں، اپنے گھر کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ کا بچہ بھی آپ سے وہی سیکھے گا اور انہی اچھے اخلاق کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچے کے اندر کوئی بھی اچھی عادت شامل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتاب پڑھنا شروع کرے، بک ریڈنگ شروع کر دے، آپ اپنے بچے کے سامنے بک ریڈنگ میں مشغول رہنا شروع کیجئے۔ آپ کا بچہ بھی انہی چیزوں کے اندر بک ریڈنگ کو جو ہے نا وہ اپنا مشغلہ بنانا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچے کو انکریج کریں گے، یعنی کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ اس کو اس چیز کے اوپر، اس اچھی عادت کے اوپر کوئی انعام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو نماز کا عادی بنا رہے ہیں، تو وہ نماز پڑھتا ہے تو آپ اس کو کوئی انعام دیتے ہیں، اس کو کوئی کھانے میں کوئی ڈش ایسی کھلا دیتے ہیں جو اس کو پسند ہے، یا آپ اس کو کوئی نیا سوٹ لے کر دے دیتے ہیں۔ تو وہ انکریجمنٹ جو ہے وہ اس بچے کی اس عادت کو مزید پختہ بنا دیتی ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ اس کو کوئی پنشمنٹ دیں، کوئی سزا دیں۔ اگر آپ بچے، جو کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ یہ بھی کرتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو کسی کام پر سزا دیتے ہیں، اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں، اس کو جسمانی سزا دیتے ہیں، یا اس کا آپ کوئی ایسی چیز جو اس کو پسند ہے وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں، تو اس چیز سے کوشش کریں کہ اس چیز سے بچیں۔ تو ایسا کرنا آپ کے بچے کے اندر ایک نیگیٹو بیہیویئر پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اس سزا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان لے، لیکن وہ دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا۔
لہٰذا اپنے بچے میں کوئی اچھی خوبی یا اچھی عادت شامل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس اچھی خوبی کے اوپر خود عمل کرنا شروع کریں، پھر اپنے بچے کو اس کے اوپر انکریج کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو انعام دیں، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کو سزا مت دیں، اس کو پنشمنٹ مت دیں، تاکہ اس کے اندر کوئی نیگیٹو بیہیویئر اس کی وجہ سے پیدا نہ ہو سکے۔ تو آج اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اپنے بچے کے اندر ایک اچھی خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود بھی اس پہ عمل کیجئے اور اس کی انکریجمنٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچے ہوں یا بڑے، نفسیات کو سمجھنا چاہیے، بندہ غلط فہمیوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ بہت کسی گفتگو میں رپلائی دیتے ہوئے جلدی کرنے کی بجائے تھوڑا کچھ توقف کر لیں، ٹھہر جائیں، رک جائیں، تو انشاءاللہ الکریم بچے بھی، وہ ایک بچہ تھا نا، اس کے ہاتھوں میں 2 سیب تھے، تو وہ والد نے کہا کہ بھی ایک مجھے دے، کوئی بات شاید کسی نے فرضی تیار کی ہے یا ہو سکتا حقیقت بھی ہو، تو وہ بچے نے پہلے سیب آگے کیا اور پھر پیچھے کر کے اس نے خود اس کی چکی جو ہے وہ کاٹی، ایک بائٹ اس نے خود لے لی، اور پھر اس نے والد کی طرف دوسرا سیب جو ہے وہ بڑھانے لگا، تو پھر اس کو پیچھے کیا اور پھر اس کی ایک بائٹ لے لی، تو والد کو غصہ آیا کہ اس نے یہ 2 ہی سیب تھے اور دونوں دیتے ہوئے میرے ساتھ اس سے پیچھے کر لیے، کیوں ایسا کیا؟ تو وہ جو دوسرا سیب تھا پھر بچے نے وہ والد کی طرف بڑھایا اور کہا کہ بابا وہ جو پہلا تھا نا وہ میٹھا نہیں تھا، تو میں چیک کر رہا تھا کہ میٹھا ہو تو پھر آپ کو دوں۔ تو اس لیے جلدی نہ کریں، کچھ بچے کی نفسیات کو دیکھ لیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، تو انشاءاللہ الکریم ہمیں فوائد ہوں گے۔ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، ان کا خیال رکھیے، ان کو مدنی چینل دکھائیے، قرآن پڑھائیے اور مدنی مذاکروں میں تو بٹھائیے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا، ان کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے اور آقا الاسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی،